بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 دسمبر 2016 کی دوپہر PIA کی فلائٹ PK661 جو ATR 42 طیارہ تھا چترال ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز پر 47 افراد سوار تھے، جن میں عملہ، مسافر اور معروف نعت خواں جنید جمشید بھی شامل تھے۔ روانگی کے بعد ابتدائی چند منٹ میں سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن پرواز کے 16ویں منٹ میں 13,500 فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز کے بائیں انجن میں اچانک شدید خرابی پیدا ہو گئی۔ جہاز کے انجن کے اندر ایک چھوٹا سا پرزہ، جسے گیئر کہتے ہیں، ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد انجن کے پنکھے پروپیلرز کو رک جانا چاہیے تھا تاکہ ہوائی جہاز پر وزن اور دباؤ ڈریگ نہ پڑے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پنکھا آزادانہ تیزی سے گھومتا رہا۔ اس کی وجہ سے ہوائی جہاز پر بہت زیادہ ڈریگ پروڈیوس ہوا، مزاحمت اور کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی کے ایک پہیے میں اچانک بریک لگ جائے اور دوسرا چلتا رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے انجن نے پوری طاقت لگائی، لیکن پھر بھی ہوائی جہاز سیدھا اور متوازن نہ رہ سکا اور سپن میں آ گیا۔ پائلٹس نے فوری طور پر ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرول کو میڈے کال دی اور اسلام آباد کی طرف رخ موڑ لیا، لیکن بائیں انجن کا پروپیلر ہوا میں زبردست شور اور مزاحمت کے ساتھ ہوائی جہاز کو ڈریگ کر رہا تھا، کھینچ رہا تھا۔ طیارہ تیزی سے نیچے آنے لگا اور رفتار کم ہوتی گئی۔ چند منٹوں میں ہوائی جہاز 10,000 فٹ سے نیچے آ گیا اور پھر 7,300 فٹ کے قریب پہنچ کر قابو سے باہر ہونا شروع ہو گیا۔ آخری ریڈار سگنل تقریباً 6,500 فٹ پر ریکارڈ ہوا اور اس کے فوراً بعد طیارہ حویلیاں کے قریب پہاڑی علاقے سے ٹکرا گیا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ ہوائی جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور آگ نے ملبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس سانحے میں تمام 47 افراد جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور یہ واقعہ پاکستان کی فضائی تاریخ کے دل دہلا دینے والے حادثات میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں نے اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ ریڈار پر تقریباً 14 سال ریڈار کنٹرولر کے طور پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب میں آپ کو اس حادثے کے آخری لمحات کی اصل آڈیو سنوانے جا رہا ہوں، یعنی وہ گفتگو جو پائلٹ اور اسلام آباد ریڈار کنٹرولر کے درمیان ہوئی تھی۔ السلام علیکم، پاکستان 661 پوزیشن ڈی پام، پاکستان 661 اپروچ، وعلیکم السلام، کنفرم اسکاکنگ 2022، اسکاکنگ 2022 پاکستان 661 identified 38 miles northwest of Islamabad, route via DPOM, and they expect vectoring guidance runway 30 QNH 1016. QNH 1016, sir, in requesting lower altitude 7,500 feet, Pakistan 661. Roger, descend 9,500 feet, QNH 1015. 7,500 QNH 1015, Pakistan 661. 9,500. 1,500, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach. Go ahead, Pakistan 661. Roger, lost radar contact 36 miles northwest of Islamabad. Stand by, Pakistan 661. Mayday, 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 Pakistan 661. Sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach. Request number of souls on board and confirm left engine loss. Sir, we have 47 souls on board and we are right now position DPOM, maintaining 7,000 feet and proceeding direct Romeo November. Roger. Negative radar contact as yet. Pakistan 661 approach. Pakistan 661 Islamabad approach. Pakistan 661 Islamabad approach, do you read? Islamabad radar, Pakistan 661 request shorter vectors. Pakistan 661 negative radar contact. Request switch on your transponder for shorter vectors. Islamabad radar, Pakistan 661. Pakistan 661 Islamabad approach, do you read? Mayday, 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 Pakistan 661, priority landing, Pakistan 661. Probably your transponder has gone off. And confirm your Victor mic with the ground. Affirmative, your Victor mic with the ground, and sir, our transponder is on, Pakistan 661. Roger, 661, you are cleared to home on to Romeo November, and confirm your Victor mic. Pakistan 661 Islamabad approach. Confirm you have visual contact with the ground. Stand by. Pakistan 661 Islamabad approach. Request your DME from Romeo November.
Pakistan 661, it's Scarlet 47. You are clear to land 12 and 30 runway, both available when medium is ground. Pakistan 661, confirm comment. Pakistan 661, 122 ready. پاکستان کی ایویشن کی تاریخ میں دو نام ہمیشہ زیر بحث رہے ہیں، فوکر اور ATR۔ فوکر فرینڈشپ F-27 جس نے کئی دہائیوں تک پاکستان کی فضاؤں میں سفر کیا اور پھر حادثات کی ایک تلخ تاریخ کے بعد اسے گراؤنڈ کر دیا گیا، آج انہی راستوں پر اڑتے ہیں۔ ATR، سوال یہ ہے کہ کیا ATR بھی فوکر کی طرح کسی بڑے خطرے کی علامت ہے؟ کیا یہ بھی ایک دن عوامی اعتماد کھو دے گا، یا پھر یہ پاکستان کے لیے ایک محفوظ انتخاب ہے؟ فوکر فرینڈشپ F-27 پاکستان میں 1960 کی دہائی میں آیا۔ چھوٹے رن ویز اور پہاڑی ایئر روٹس پر اترنے کے لیے یہ بہترین سمجھا جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی خوفناک یادیں، گلگت، ملتان، لاہور، کئی حادثات، سینکڑوں جانیں ضائع، آخرکار 2006 میں حکومت نے فوکر کو گراؤنڈ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا فوکر کا انجام ایک انتباہ تھا، وارننگ تھی، اور کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ فوکر کے بعد ATR کو شمالی اور چھوٹے روٹس پر متعارف کرایا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی، کم فیول کاسٹ اور بہترین سہولیات۔ سب سے بڑا سانحہ چترال سے اسلام آباد آنے والی فلائٹ PK 661 کا کریش جس نے 47 جانیں لے لیں۔ اس حادثے نے ایک سوال کھڑا کیا، کیا ATR طیارہ واقعی پاکستان کے لیے محفوظ ہے، یا یہ فوکر کی تاریخ دہرا رہا ہے؟ اپروولز، منظوریوں اور مینٹیننس کا معاملہ، جہاز صرف اچھے ڈیزائن سے نہیں، اچھے مینٹیننس سے محفوظ بنتے ہیں۔ فوکر کے حادثات میں مینٹیننس کی کوتاہیاں بھی ایک وجہ تھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا PIA ATR کی صحیح دیکھ بھال کر رہی ہیں، یا ہم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ فوکر کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ اچانک تھا لیکن ضروری۔ اگر آج ATR پر سوال اٹھ رہے ہیں تو کیا حکومت یا سول ایویشن اتھارٹی بھی دباؤ میں آ کر وہی فیصلہ کرے گی، یا پھر عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اسے جاری رکھے گی؟ ایک طرف عوام کے پاس شمالی علاقے یا چھوٹے شہروں تک جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں، ATR ہی واحد آپشن ہے، مگر دوسری طرف ہر حادثے کے بعد یہی سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ ہوائی جہاز واقعی قابل اعتماد ہے، یا ہر فلائٹ ایک جوا ہے؟ فوکر ایک پرانا ہوائی جہاز تھا، ATR نسبتاً جدید طیارہ ہے۔ فوکر کے پاس عالمی سرٹیفکیٹس محدود تھے، ATR آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں اڑ رہا ہے، مگر فرق صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، فرق ہے دیکھ بھال یا مینٹیننس اور فیصلہ سازی کا۔ پاکستان کے پاس انتخاب ہے، یا تو فوکر کے انجام کو یاد رکھے اور ATR کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہ کرے، مینٹیننس پر کوئی سمجھوتا نہ کرے، یا پھر ایک دن تاریخ اپنے آپ کو دہرائے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ کو ATR پر سفر کرتے ہوئے اعتماد محسوس ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے نئے جہازوں سے بدل دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔